ناظرین، آج دوبارہ اس ہفتے کی میں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں اور برطانیہ کے دو اہم ترین جو خبریں ہیں ان پر بات کروں گا میں آج. اس ہفتے میں، یعنی کہ جو ہفتہ گزر چکا ہے اس ہفتے میں گزری ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کی سیاست پہ اگر بات نہ کروں تو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست پہ کیوں نہیں بات کی. حالانکہ میرا اپنا بلیف یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے بارے میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اتنی خبریں موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی خواہش کی خاطر پاکستان کی سیاست پہ بھی میں ذکر کر لیتا ہوں. اور اس کے بعد پھر میں دو اہم ترین خبروں کی بات کروں گا جس کا آپ کے علم میں اضافہ یقیناً ہوگا اگر آپ کے علم میں ابھی تک اضافہ نہیں ہوا ہوا، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو. جو پاکستان کی سیاست کی بات کر لیں تو عمران خان کی جو سیاسی گرما گرمی تھی وہ تھم چکی بھی ہے، اور اس کو کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے فیلئر کے طور پہ. میں اس کو ذرا ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہا ہوں. عمران خان کی خاموشی میں بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہے، کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. اور عمران خان جو ہے وہ کسی پیچ اپ کے یا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ آگے سیاسی طور پر جو ہے ان کو وہ زیادہ کھچاؤ کی صورتحال نہ بنے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کے ساتھ جو ہے آگے کام کیا جا سکے. اور اب انہوں نے تو اپنے خیر مہنگائی کے خلاف جو ہے انہوں نے آج سے روڈ پہ اپنے احتجاج شروع کر دی ہیں. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے جو اپنی 6 دن کی جو الٹیمیٹم دیے تھے گورنمنٹ کو کہ وہ اسلام آباد مارچ پہ جو آئے تھے دھرنے کے لیے، وہ اس سے گزرے ہوئے کئی ہفتے ہو چکے ہوئے ہیں. تو اب وہ آگے دوبارہ اس طرف نہیں جا رہے ہیں، تو یا تو وہ ایک خاص کسی اچھے موقع کا انتظار کر رہے ہیں کہ مہنگائی تو بڑھتی جائے گی تو اس سے ہی کوئی جو گورنمنٹ کے خلاف جو ہے لوگوں کا جو ہے وہ خود بخود ہو جائے گی. لیکن اور یا پھر یہ بھی ہے کہ وہ کسی ایک خاص ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں. گو کہ جو ہے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ شہباز شریف یا اپوزیشن کی پارٹیاں جو حکومت میں اب آ گئی ہیں، اب یہ جو ہیں سمجھتی ہیں کہ یہ بہت برا ٹائم ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی، تو وہ اس ٹائم پہ جو ہے استعفیٰ دے دیں اور گھر جائیں اور زیادہ ووٹ لے کر آ جائیں. مطلب وہ اتنے ان پاپولر ڈیسیژن جس طرح پیٹرول بجلی مہنگی وہ کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو ان کو یہ بہت کانفیڈنٹ ہے کہ وہ آگے آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی آسانی سے جیت جائیں گے. اور اب تو یہ کھلم کھلا آپ کو سوشل میڈیا پہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان کو کسی صورت بھی اسٹیبلشمنٹ آنے نہیں دے گی. اور جتنی میرا اپنا ایک زندگی ہے گزری ہے اب تک، اور اس سے علاوہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے بھی جو اتنا پوچھا ہے، اس میں بھی جتنا آرمی کے خلاف نفرت، اور آرمی سے مراد جو ہے وہ مطلب جو سینئر آرمی کے جنرلز ہیں ان کے خلاف، لیکن وہ بالعموم وہ پھر آرمی ہی کے خلاف آتی ہے، آرمی کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی آتی ہے. جتنی ان کے بارے میں مضحکہ خیز لطیفے بیانات یا پھر جو لوگ ان کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں، یہ پہلے کبھی بھی ہم نے کبھی اپنی زندگی میں تو بہرحال میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور اتنا جو لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، لوگ شاید سڑکوں پہ عمران خان کے لیے نہیں بھی نکلے، لیکن ابھی جب عمران خان حکومت میں نہیں ہے تو وہ اپنا غصہ جو ہے سوشل میڈیا میں یا اس طرح کر رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں آتا تھا. اب تو پہلے کچھ جرنلسٹ بھی جو ہوتے تھے وہ آرمی کے خلاف بولتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمیں اٹھا کے نہ لے جائیں. اب تو جو عمران عمران خان کے حق کے جرنلسٹ تھے یا ہیں، وہ ابھی بھی جو ہے بڑا کھلم کھلا بول رہے ہیں. اور یہ جو بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ اس طرح پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں دیکھا نہیں گیا. اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں مہینوں میں کیا ہوتا ہے. کیا شہباز شریف اور زرداری کو کوئی انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلشمنٹ دی ہوئی ہے کہ آپ نے جو حکومت چلانی چلائیں اور اس کے بعد دوبارہ بھی آپ ہی آ جائیں گے. اور اب مشرف صاحب کو بھی واپس آ رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کبھی بھی مشرف کو ایسے آنے نہیں دیں گے. انہوں نے لازمی کوئی نہ کوئی ڈیل کی ہوگی اور کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میں ہوا ہوگا. اور اوبیسلی اس کا امپیکٹ آگے پاکستان میں الیکشن پہ بھی آ سکتا ہے. اور عمران خان کی جب آگے جب الیکشن میں لڑیں گے تو اس ٹائم کی صاف ظاہر ہو جائے گا. جہاں تک
آپ کو ایک جھلک دیکھنی ہو کہ الیکشن میں کس طرح کی بدنظمی ہو رہی ہے، تو ابھی حالیہ کراچی میں بائی الیکشن ہوئے اور اس میں گو کہ پیپلز پارٹی، بڑی جماعت پیپلز پارٹی PMLN اور PTI نے کانٹیسٹ نہیں کیا الیکشن، لیکن اس میں جو تحریک لبیک پاکستان، MQM اور جو مصطفیٰ کمال کی پارٹی ہے، ان لوگوں نے تینوں نے کنٹیسٹ کیا اور اوپن گلیوں میں باقاعدہ اوپن فائرنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے۔ اس میں ایک مصطفیٰ کمال کی پارٹی کا بندہ جو ہے وہ ہلاک بھی ہو گیا ہے، اور میں نے ویڈیو دیکھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی فلم کا سین ہے، حالانکہ وہ فلم کا سین ہی تھا۔ وہ کراچی میں اسٹریٹ وہ جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان والے بھی اور دوسرے مصطفیٰ کمال والے بھی آپس میں ایک دوسرے سے فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل خانہ جنگی والی صورتحال ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو اس ٹائم کیا صورتحال ہوگی، اور بعد میں جو ہے وہ جس کو خیر اس میں بھی یہ سنا گیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان والے بالکل جیت رہے تھے، لیکن آخر میں MQM پاکستان جیت۔ تو خیر بہرحال یہ ابھی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات ہے۔ اچھا ہم بات کر لیتے ہیں برطانیہ کے دو اہم ایشوز پہ جس میں میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو مہنگائی ہے، مہنگائی کے حوالے سے جو ہے وہ افیکٹ آ رہا ہے، پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، ڈیزل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو کافی ڈپارٹمنٹس ہیں، یونینز ہیں، انہوں نے اسٹرائک کی کال دے دی ہے۔ مثال کے طور پر جو ریل ہے، مطلب جس میں ریل سسٹم کے جتنے بھی اسٹاف ہے، اس نے اگلے ویک میں ٹیوزڈے، تھرسڈے اینڈ سیٹرڈے یہ 3 دن کی اسٹرائک کال کر دی ہے، جس میں 60% جو اسٹاف ہے وہ یا 60% جو ریل کا نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ 60 to 80% جو ٹرینز ہیں وہ شاید نہیں چل پائیں گی، اس لیے کہ اسٹاف جو ہے وہ اسٹرائک پر ہوگا۔ اب انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے ٹیوزڈے، تھرسڈے اور سیٹرڈے یعنی کہ ایک دن کے گیپ کے بعد اسٹرائک رکھی ہوئی ہے 3 دن کے لیے۔ تو اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ ایک دن کے بعد آئیں گے، اس کے بعد نظام چلے گا نہیں، دوبارہ اسٹرائک پہ چلے جائیں گے، پھر دوبارہ آئیں گے، پھر نہیں چلے گا۔ تو یہ بیسیکلی ایک ہفتے 3 دن کی بجائے یہ ایک ہفتہ کور کریں گے اس اسٹرائک سے، اور اگر آپ ایک دن بھی اسٹرائک کر لیں تو اس کا اسکیڈول اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس سے ہفتوں لگ جاتے ہیں اسے ریکور کرتے ہوئے، اور اس کو تو 3 دن اسٹرائک کرنے کا مطلب یہ کہ ایک ہفتہ جو ہے وہ تقریباً اسٹرائک رہے گی، آنا جانا لگا رہے گا، اور اس کے بعد اس سے جو نقصان جو ہے وہ $1 بلین کا جو ہے $1 بلین پاؤنڈ کا جو ہے وہ صرف ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں، مطلب یہ جو لوگوں نے ٹریولنگ کرنی ہے، سیر سپاٹ کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں، ان کو ٹرین کی آمد و رفت کی اسٹرائک کی وجہ سے 3 دن کی اسٹرائک کی وجہ سے $1 بلین پاؤنڈ کا نقصان جو گورنمنٹ نے اندازہ لگایا وہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ٹیچرز یونینز ہیں انہوں نے بھی اسٹرائک کی جو ہے وہ کال دے دی ہے، ان کے بھی اپنے آگے ہوئے ہیں کہ اگر ہماری مطالبات نہ مانے گے تو ہم بھی اسٹرائک کریں گے، اور جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو انفلیشن ہے وہ تقریباً 11% پہ گئی ہے، اور جو گورنمنٹ ان کو جو سیلری بڑھا رہی ہے وہ کہتی ہے کہ جو نیگوسیشنز ہو رہے ہیں وہ 3 سے 4% پہ ہو رہے ہیں۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ مہنگائی 11% ہوئی ہے، انفلیشن 11% ہوئی ہے، تو 3 سے 4% بڑھانے سے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس کو عام لوگوں کو بھی نقصان ہوگا اسٹرائک کی وجہ سے، لوگ سفر نہیں کر سکیں گے، لوگ جاب پہ نہیں جا سکیں گے، تو اس کی وجہ سے جو کافی جو ٹرین کا نظام ہے وہ خراب ہوگا، اور اس کے لیے اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں اگلے ہفتے میں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کی جو ٹرین ہے وہ واقعی میں چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے۔ دوسرا جو ٹاپک ہے میں وہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اسائلم کے حوالے سے، ابھی پچھلے ہفتے ایک اسپیشل چارٹرڈ پلین پہلی دفعہ برطانیہ کی تاریخ میں 7 مسافروں کو لے کر اس نے روانڈا جو افریقن کنٹری ہے ادھر جانا تھا، جہاں پر نئے جو اسائلم سیکر UK کے انلیگلی آ رہے ہیں، مینلی جو فرانس میں بوٹ کے ذریعے آتے ہیں اور وہ انلیگل آ رہے ہیں، ان کو جو ہے اب برطانیہ روانڈا جو افریقہ کا ایک سیفسٹ کنٹری ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہے روانڈا جو ہے اکنامیکلی بھی باقی افریقن کنٹری سے بہتر ہے، اور وہاں پر بھیجنا چاہ رہا ہے، وہاں پہ انہوں نے بلڈنگ لی ہے، وہاں پہ بھیجنا چاہ رہا ہے۔ میں نے پرانی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا ہوا ساری ڈیٹیل میں۔ تو ابھی اس کے بارے میں سارے ارینجمنٹس ہو گئے تھے۔ ایک جہاز رات کو، پرسوں یا ترسوں کی بات ہے کہ رات کو کھڑا ہوا تھا
7 مسافروں کو پورے جہاز چارٹر پلین کرایا تھا ہوم آفس نے, اور اس جہاز نے 7 مسافروں کو جو اسائلم سیکرز تھے, جو 7 مسافر تھے اسائلم سیکرز تھے, ان کو روانڈا لے کے جانا تھا. لیکن بالکل انہوں نے پہلے یو کے کی کورٹ میں, ہائی کورٹ میں اپیل کی, وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا, اور یو کے کی ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ نہیں, یہ جو یو کے ہوم آفس کا ڈیسیژن ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. پھر یہاں کے وکیلوں نے جو ہے یورپین یونین کی جو ہیومن رائٹ کمیشن ہے, جو کورٹ ہے, اس میں اپیل کی, اور رات کو لیٹ نائٹ جب جہاز چلنے والا تھا اس سے کچھ دیر پہلے اس سے یورپین یونین کی جو کورٹ ہے ہیومن رائٹس کی, اس نے ہوم آفس کو منع کر دیا کہ آپ ان کو لے کر نہیں جا سکتے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہیومن رائٹس یورپین یونین کمیشن کا برطانیہ سے کیا تعلق ہے, جب بریگزٹ کے بعد تو برطانیہ اب الگ ہو گیا ہے. تو میں یہ بتا دوں کہ برطانیہ کے ابھی بھی کچھ قانون ایسے ہیں جس پہ برطانیہ پابند ہے یورپین قانون کے. تو یہ بھی ہیومن رائٹ کا جو کورٹ ہے وہ ہمارے قانون کو نل اینڈ وائڈ کر سکتی ہے, جو بھی ڈیسیژن ہماری سپریم کورٹ بھی لے اس کو وہ ختم کر سکتی ہے. تو جو یہ بھی یہیں پہ ہوا, جس پہ پریٹی پٹیل بڑا ناراض ہوئی, انہوں نے بڑا کرٹیسائز بھی کیا, کوشچن بھی اٹھایا کہ یہ کیسی عدالت ہے جس نے جو ہے مطلب رات کے اندھیرے میں نہ جج کا پتہ تھا کون تھا, بس ایک پریس ریلیز آگے کی جی کہ ہماری کورٹ نے یہ جہاز رکوا دیا ہے, یہ جہاز نہیں اڑ سکتا. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یورپین یونین تو اس فیور میں تھا ہی نہیں کہ برطانیہ جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو روانڈا بھیجے, وہ اسے ہیومن رائٹس کے اگینسٹ لے رہے تھے. تو اب انہوں نے کیا یہ ہے یو کے والوں نے کہ وہ تو 7 مسافر رک گئے ہیں, اب وہ نہیں جا سکے ہیں. لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی ہے. اب جو ہے یو کے کی گورنمنٹ ہے وہ ایک نیا قانون لے کر آ رہی ہے جس میں وہ ایک ایسی شک ڈال رہی ہے جو کہ ان کے ڈیسیژن کو یہاں پر کورٹ یا حکومتیں نہیں مانیں گی. تو یورپین یونین کے ہیومن رائٹ کمیشن, ہیومن رائٹ کورٹ کا جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ آخری فیصلہ نہیں ہوگا, وہ ہمارے فیصلے کو, ہمارا فیصلہ جو یو کے کا عدالت کا فیصلہ ہوگا وہ اس کو سپرسیڈ کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہماری کورٹ نے کہہ دیا کہ جی جہاز جا سکتا ہے, تو بے شک یورپین یونین کی کورٹ کہتی رہے تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا, جہاز پھر بھی چلا جائے گا. تو وہ اگلے ایک ہفتے میں وہ بل پاس کر رہے ہیں. جو بل پاس ہو جائے گا تو پھر یہ جو اسائلم سیکرز ہیں جو ایلیگلی آ رہے ہیں ان کو پھر روانڈا بھیج دیا جائے گا. جو لوگ ایلیگلی آ رہے ہیں ان کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کہ کبھی 100, کبھی 400, کبھی 200, کبھی 250 ایک دن میں جو ہے فرانس سے یو کے آ رہے ہیں. اور جو ابھی گورنمنٹ کے میں فگر دیکھا تھا کہ اس سال میں جو جنوری سے اب تک 11,000 جو ہے وہ لوگ آ چکے ہیں اس سے فرانس سے ادھر بورڈ کے ذریعے 11,000. اور یہ جو میں خبر کے مطابق جو ہے خبر ہے اس کے مطابق 50,000 جو لوگ ہیں اب تک 2018 سے آ چکے ہوئے ہیں. اب 50,000 لوگ آ چکے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے ٹیکل کریں, اور یہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے. لیکن اسی کے ساتھ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو گو کے اسائلم کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ اس ٹائم سب سے زیادہ ہائیسٹ, پچھلے جو بھی خبر کے مطابق جو ہیں وہ 20 سالوں میں سب سے زیادہ جو اسائلم اپلیکیشن جو ہیں وہ اس سال ہو رہی ہیں. لیکن اس میں جس میں تعداد ہے وہ تقریباً 55,000 کی ہے جو ابھی تک اس سال میں آئے ہیں مارچ تک. اور لیکن اس میں جو 55,000 ہے اور پیچھے لیکن بیک لاگ جو ہے وہ تقریباً 90,000 کا بیک لاگ ہے, جس میں اگر بچے وغیرہ ملا لیں تو پھر 1,10,000 بچے اور بوڑھے ملا کے جو ہے 1,10,000 ہے. تو تقریباً 90,000 اپلیکیشن کا بھی بیک لاگ ہے, اور تقریباً 50,000 سے 60,000 لوگ جو ہیں اس سال ابھی تک آئے ہیں جو کہ 20 سال میں ہائیسٹ ہے. لیکن جو ریجیکٹ کرنے کی جو ان کی اسائلم اپلیکیشن ریجیکٹ کرنے کی جو فگر ہے وہ صرف 15 ہیں اس سال میں. صرف 15 لوگوں کو ہوم آفس نے ان کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کیا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر 50,000-60,000 لوگ بھی آئے ہیں, 90,000 کا بیک لاگ بھی ہے, تو لیکن اگر جتنے بھی کیسز کر لیں اس میں سے صرف 15 لوگوں کو بھی تک انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے, جو کہ بہت ہی منیمل ہے.
تو یہ ان کا سکسیس ریٹ جو ہے اسائلم کے ہوم آفس کا وہ بہت لو ہے. یعنی کہ جو کیس کرتا ہے اسائلم کا وہ اسائلم سیکر کیس جیت رہا ہے, اور صرف 15 لوگ ایسے ہیں جو اسائلم کیس ہارے ہیں, جن کو گورنمنٹ نے یو کے ہوم آفس نے واپس بھیجا ہے. لیکن جتنے لوگ بھی بھیجے ہیں وہ آئے تو بے شک بورڈ کے ذریعے ہیں, لیکن ان کو بھیجا باقی فرانس نہیں گیا ہے, بلکہ ان کو کسی اور کنٹری میں بھیجا ہے. اس لیے کہ فرانس کے ساتھ یو کے ایسے تعلقات ہیں کہ فرانس ان کوئی بھی جو انلیگل امیگرینٹ ہیں ان کو واپس ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ اگر یو کے آ گئے ہیں تو آ گئے ہیں, اس کے بعد پھر وہ یو کے کی ذمہ داری ہے. تو یہ دو اہم موضوع تھے. میں چاہ رہا تھا کہ آج میری طبیعت اتنی ٹھیک نہیں ہے, گلا خراب ہے, لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ چلیں میں ان 2 ٹاپکس پہ بات کرتا ہوں. تو امید ہے انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے دوبارہ بات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. تب سے السلام علیکم.